تو یہ سارے امپورٹنٹ جو آنے والے سیشن میں انشاءاللہ اٹھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو لینڈ ریگولرائزیشن بل کا جو ہم نے مسئلہ اٹھایا تھا, تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آنے والے سیشن میں یہ سب ایشوز پہ پارٹی ایک بار پھر ان ایشوز کو ریز کرے گی. اور جو بھی یہاں پہ اقتصادی ایشوز ہے اس وقت, جو فائنینشیل ڈسٹریس ہے یا ہارٹیکلچر کے حوالے سے جو کافی لوگوں میں ایک انسیکیورٹی ہے, تو وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ ٹو ریز آل دیز ایشوز. اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کے جو بنیادی یہاں مسئلے ہے, پانی, سڑک, خاص کر میٹرنگ کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے لوگوں میں کافی زیادہ ڈیمانڈس ہے کہ میٹرنگ کو یا تو رک دینا چاہیے یا تو ہماری بلز کو کم کیا جائے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی ان سارے مدعوں پہ بات کرنے کی آنے والے سیشن میں, اور پورے جوش و خروش سے ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. کئی سالوں سے جو انڈس واٹر ایتھارٹی ہے وہ سرخیوں میں ہے. اب جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سسپینشن پہ وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی جو واٹر ڈیفیسٹ ہے وہ خطرے میں ہے, اس سے ہمیں مدد مل سکتا ہے سسپینشن میں. کیسے مجھے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے, ہم پارٹی پریزیڈنٹ پہ بات کریں گے. بٹ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں امن رہے, آستی رہے کشمیر میں بھی اور دونوں ملکوں کے بیچ. تو ہر ایسا فیصلہ جس سے امن کو فائدہ ہو, آستی کو فائدہ ہے, وہ سب ہونی چاہیے. صاحب یہ جو آپ نے بھی ٹویٹ کیا تھا جو میڈیکل کالج ہوا تھا ویشنو دیوی کو, تو ایک ڈیوائڈ ہو رہا ہے ہندو مسلم میں. انفارچونیٹلی ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ جہاں آپ مسلمان بچوں کو یا جو بچے میریٹوریس ہیں جنہیں خود ایڈمیشن ملا ہے میرٹ کے حوالے سے, تو ان کے ایڈمیشنز ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں, کینسل کیے جا رہے ہیں ماتا ویشنو دیوی جو میڈیکل کالج ہے, بیکاز وہاں کے بی جے پی کے کچھ لیڈروں نے وہاں پہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے. تو دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا کنٹری وی آر سیئنگ دیٹ مسلمان نام پہ یا ایک کمیونٹی کے اسپیسیفک ریلیجن کے وابستگی ہونے پہ آپ بچوں کے ایڈمیشن کینسل کر رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے تو وائر ول اٹ اینڈ. تو ہندوستان میں 24 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, کیا ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے گا, ان کے بچوں کے ساتھ ایڈمیشنز پہ, جابز پہ, نوکریوں کے ساتھ؟ تو آئی تھنک یہ جو نفرت کی سیاست ہے میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اٹس اے بگ کوشچن مارک فار دا بی جے پی اینڈ آلسو فار دا گورنمنٹ آف انڈیا, دیٹ ہاؤ ڈو دے وانٹ دا کو ایگزسٹنس آف انڈیا ٹو بی ٹیکن ان دا فیوچر. اینڈ اف پیپل ول ناٹ کو ایگزسٹ ٹوگیدر, اگر ہم پڑھ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, بزنس نہیں کر سکتے, کام نہیں کر سکتے, تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو پورے ملک کی سالمیت میں جو آپ ہندو مسلم بھائی چارہ ہے اس کو خطرہ ہے, تو ملک میں جو کو ایگزسٹنس ہے پھر اس کو خطرہ ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ نیڈس ٹو تھنک, apply its mind and reconsider this decision, and the admissions of all Muslim students should be restored. Also the affiliation of the college should be restored. I think this is the most unfortunate and wrong decision that has been taken by the BJP government in current times. وحید صاحب, آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی ہندو کو مارا جاتا, آج پاکستان میں بھی ایک ہندو فارمر کو مارا ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو نفرت کی سیاست ہے چاہے وہ ہندوستان میں ہو, بنگلہ دیش میں ہو, پاکستان میں ہو, وہ غلط ہے. اور مائنورٹیز کے خلاف جہاں پہ بھی سختی ہو یا ہیٹ کرائمز جو بڑھ رہے ہیں پورے سب کانٹیننٹ میں, کہیں نہ کہیں یہ ان ایکسیپٹیبل. ہم اس کی اسٹرانگ الفاظوں میں مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اس پورے سب کانٹیننٹ میں جو بھائی چارہ رہا ہے, خاص کر ہمارے ملک میں جو ہندو مسلم بھائی چارہ ہے, جو ہماری اسٹرنگتھ تھی, از اے کو ایگزسٹنس آف دس کنٹری, دیٹ شوڈ سروائیو اینڈ وی شوڈ بلڈ آن دیٹ. انڈیا واز اے ماڈل اسٹیٹ فار ریسٹ آف دا ورلڈ, that how Hindus and Muslims have coexisted in this country for years. It was a model state for even the West, that how Muslims are in harmony with their own brothers in the country. So I think somewhere India has to send a message to Bangladesh ہو, جو ساک میں جتنی کنٹریز, افغانستان ہو, پاکستان ہو, ان ملکوں کو بھی سبق یہاں سے ہی ملنا چاہیے کہ کس طریقے میں آپ مائنورٹیز کو ڈیل کریں گے, ہینڈل کریں گے, اور کس طریقے میں آپ ایک کو ایگزسٹنس کا جو ماحول ہے, ہارمنی کا ماحول ہے, وہ بنتا رہنا چاہیے. انفارچونیٹلی جو ہیٹ کرائمز بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں, پاکستان میں ہو رہے ہیں, یا ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں, تو یہ دس از دا بگیسٹ بلاٹ آن دا ہیومینٹی. کو بھی پتا ہوگا کہ ایران میں جو کرائسس چل رہے ہیں اس میں کشمیر کے اسٹوڈنٹس بھی, اور میکسیمم آپ کے جو ایریا ہے اس کے بارے میں کیا کوئی آپ نے ایم ای اے کو بولا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک ایران کی صورتحال ہے, پہلے تو میں واضح طور بتانا چاہوں گا کہ ویسا کچھ وہاں ہے نہیں. جس طریقے سے مغربی میڈیا کو جو ان کا پروپیگنڈا ہے, جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے, پورا ملک آگ میں جھلس رہا ہے, ویسا کچھ ہے نہیں.
जिस तरीके से इस वक्त मुल्क चलना चाहे था वैसे चल रहे हैं, वहाँ के इदारे, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के कॉलेज सब चल रहे हैं। बाकी हम बैसित ज़िम्मेदार हुकूमत ईरान के साथ भी राब्ते में हैं और उनके जो सफारत खाना दिल्ली उनसे भी राब्ते में हैं, और हमें यकीन दिलानी गई है कि किसी भी सूरत हाल में जो यहाँ के तालिब इल्म वहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे वो हौज़े इल्मिया कुम में है या मेडिकल की डिग्रियाँ हासिल करने के लिए बाकी मुल्क भर में यूनिवर्सिटीज़ में है, तो उनको भरपूर ख्याल रखा जाएगा। अगर साहब आपको भी पता हो कि हेट क्राइम्स बढ़ रही है, पहले बांग्लादेश में, आज पाकिस्तान के सिंध में भी हिंदू को मारा गया, तो इंडिया में भी हेट क्राइम्स कैसे देखते हैं आप? देखिए, काफ़ी बदकिस्मती है, इन वाक़ात की जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हालांकि ये किसी भी मजहबी किताब में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, कोई भी मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी को भी क्या मुनाफरत फैलाए और उनको लिंच करें। जिस ये असल में जो इस वक्त राइटिस्ट वे पूरी दुनिया में चल रही है, एक पोलराइजेशन है सोसाइटी में, ताकि एक मजहब को हथियार बनाया गया है कि अपने गंदे और सियासी मफाद को हासिल करने के लिए, उसी की एक कड़ी है। कल आपने भी उमर साहब का बयान होगा, उसने इंडस वाटर ट्रीटी जो उसको सपोर्ट किया, सस्पेंड होना चाहिए, इससे नुकसान होता है हमको। देखिए, जहाँ तक उन इशूज़ का ताल्लुक है, ये जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो माहदे हुए हैं, ये एक ओब्लिगेशन है तमाम रियासतों की, तमाम स्टेट्स की, जो जिस एग्रीमेंट्स में वो आए हैं, उन एग्रीमेंट्स को उनका पासो लिहाज रखना चाहिए, उनके पाबंद रहने चाहिए। अब यूनिलेटरली एक तरफा अपनी सियासत के लिए या किसी को खुश करने के लिए किसी भी एग्रीमेंट को एक तरफा तोड़ा नहीं जा सकता। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक है, ये एक एग्रीमेंट है दोनों ममालिक के दरमियान, वाटर शेयरिंग के दरमियान, और मुझे पूरा यकीन है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन इन इस एग्रीमेंट में है, वो दोनों, चाहे वो दिल्ली हो चाहे इस्लामाबाद हो, वो दोनों ममालिक उन टर्म्स एंड कंडीशंस के पाबंद है, और उसी की रोशनी में ये ट्रीटी इस वक्त रवां दवा है।